وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ مرزا خبیث کہتا ہے کہ اللہ عز و جل نے شمالی ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے حکم نہیں مانا تو اس کو رب نے بانجھ کر دیا۔ ایسا اعلیٰ حضرت نے تحریر کیا ہے اور اس کو کفریہ کلمہ کہہ رہا ہے۔ اس کی وضاحت کر دیں۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو یہ وہابیوں کا طریقہ ہے کہ ایس ڈبلو لکھتے ہیں، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے۔ صحابہ اور اولیاء کے نام کے آگے پورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورا رحمت اللہ علیہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ اس طرح شارٹ کٹ میں لکھنا یہ پورے معنی پہ دلالت نہیں کرتا ہے، ایسا لکھنا حرام ہے۔ خیر، آپ کا جو سوال ہے اس کے ضمن میں چند باتیں یہ ہے کہ پہلے تو آدمی کو کسی بھی فیلڈ میں اپنا کورس مکمل کرنا چاہیے۔ آج کچھ لوگوں کو بخار چڑھا ہے دین سکھانے کا، یوٹیوب پہ چینل کھول کے بیٹھے اور دکانداری شروع کر دی کہ آؤ ہم سے دین سیکھو۔ ان کی خود کی کیا لائقی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ کسی مدرسے کا منہ دیکھا، نہ کچھ تقریریں سن لی، کچھ اردو پڑھنی آتی ہے، دینی کتابیں پڑھ لی۔ اب دین کا پورا لٹریچر اردو میں تو ہے نہیں، دین کا پورا لٹریچر عربی میں ہے، اس کے بعد ایک بڑا حصہ فارسی میں ہے۔ اب اردو میں جو ہے ٹرانسلیشن شروع ہوا ہے۔ اب جن کو نہ عربی آتی ہو نہ فارسی آتی ہو، چند کتابیں پڑھ کر محقق بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، تو ایسے لوگ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ مرزا جو چھوٹے سے کمرے میں چند لوگوں کے سامنے بڑی بڑی ہانکتا ہے اور انٹرنیٹ پر اس کے فالوورز کی بڑی تعداد ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کسی کی سنو مت، تحقیق کرو، تو جو لوگ اس کی سن کر صحیح سمجھتے ہیں وہ تحقیق کہاں کر رہے ہیں؟ وہ تو خود اس کی بات کو سن کر دماغ پہ تالا لگا لیتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں کہ اب یہی صحیح ہے۔ وہ بہت بڑا جاہل ہے جو اس نے اعلیٰ حضرت کو کافر لکھا، اعلیٰ حضرت کے جملے کو کفریہ کہا۔ اب ظاہر ہے جملہ کفریہ ہے تو متکلم کو بھی کافر ہی کہہ رہا ہے، وہ کہنے والے کو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی الملفوظ شریف میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب کافروں نے مدینہ طیبہ کو تباہ و برباد کرنے کی نیت سے حملے کی پلاننگ بنائی تو اللہ تعالیٰ نے شمالی ہوا کو حکم دیا کہ کافروں کو نقصان پہنچا۔ تو شمالی ہوا نے کہا کہ میں ایک اصل عورت ہوں، آزاد عورت ہوں، اور اصل عورتیں رات کو نکلا نہیں کرتی ہیں، تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا، یعنی اس سے بارش نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے سبا کو حکم دیا تو سبا نے کہا میں حاضر ہوں اطاعت کے لیے، اور اس نے کافروں کو برباد کرنا شروع کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایسا کہنا کفریہ جملہ ہے اور یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس جاہل مطلق، جہل مرکب، اخبث الناس اور مرزا ملعون کی کاپی کو چاہیے تھا کہ پہلے احادیث کی کتاب میں دیکھتا کہ یہ واقعہ کن کن کتابوں میں لکھا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے، جن کو مرزا بھی مانتا ہے اور دنیا کے جتنے وہابڑے دیوبندی ہیں سب مانتے ہیں، انہوں نے جن کتابوں پر، تفسیر کی کتابوں پر اجماع نقل کیا ہے، ان ساری تفاسیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جیسے آپ تفسیر خازن دیکھ لیں، تفسیر طبری دیکھ لیں، تفسیر امام ابن ابی حاتم الرازی جلد 9 صفحہ 3117 دیکھ لیں، تفسیر بغوی دیکھ لیں جلد 6 صفحہ 321، تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ 573، اور خود غیر مقلدین کے ابا جو شیعہ تھے اور تقیہ کر کے سنی بن گئے تھے، قاضی شوکانی، ان کی کتاب تفسیر فتح القدیر جلد 4 صفحہ 339 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس گدھے نے اگر مطالعہ کیا ہوتا تو اپنی زبان کو اتنی دراز نہیں کرتا، کیونکہ وہ صرف اردو پڑھنا جانتا ہے، عربی اور فارسی اس کے بس کا روگ ہے نہیں۔ تو وہ سمجھ لیا کہ یہ واقعہ امام اہل سنت نے گڑھا ہے، تو کہہ دیا کہ جملہ کفریہ ہے اور معاذ اللہ اس کا متکلم کافر ہے۔ تو اس خبیث کو چاہیے تھا کہ پہلے اسلامی مطالعے کو وسعت دیتا اور اس کے بعد زبان کھولتا۔ اب اس کے علاوہ یہ احادیث کی کتابوں میں بسند صحیح نقل ہے، جیسے مسند امام بزار رحمہ اللہ میں عبداللہ ابن عباس سے
یہ روایت ہے جلد 11 صفحہ 39 کے اوپر۔ شیخ ابو بکر احمد ابن عمرو بن عبد الخالق جن کی وفات ہجری 292 میں ہوئی ہے، انہوں نے اپنی مسند میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام حجر عسقلانی نے مختصر زوائد میں بھی اسے نقل کیا ہے۔ امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ، جن کو غیر مقلدین چوٹی کا امام مانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ 509 پر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کو مدارج النبوہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی نقل کیا ہے۔ اس کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ جلد 1 صفحہ 390 پہ بھی نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بکثرت کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بکثرت کتابوں میں یہ واقعہ احادیث کی موجود ہے، تفاسیر میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے۔ اب مرزا ملعون اور اس کے چاہنے والوں سے کہو کہ تم نے جو اعلیٰ حضرت پر بغیر تحقیق کیے فتویٰ لگایا، ذرا ان مفسرین، ان محدثین، ان علماء ربانیین پہ بھی فتویٰ لگاؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے پڑھو بعد میں زبان کھولو، لیکن افسوس جس کو دیکھو وہی محترم ہو گیا، مدرسے بڑھ گئے علم کم ہو گیا۔ یہی زمانہ